عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، یہ دنیا اللہ رب العزت نے دارالعمل بنائی ہے، اس میں عمل کرنا ہے، اور جب تک انسان کی زندگی ہے اس کی بلوغت سے لے کے جان کے حلق کے میں پہنچنے تک انسان کے لیے عمل کی مجال، عمل کا میدان کھلا ہے۔ جتنی چاہے نیکیاں کرے، اعمال صالحہ کرے، اپنی آخرت کے لیے اور اصل زندگی کے لیے محنت کرے اور کوشش کرے، لیکن جیسے ہی اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہیں پہ اس کا عمل رک جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عمل نہیں ہوتا، صرف حساب ہوتا ہے، یا اعمال کی جزا ہے یا سزا ہے۔ کچھ چیزیں اس میں سے مستثنا ہے، یعنی وہ اس سے جدا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے، مردہ کچھ بھی عمل نہیں کر سکتا، فوت شدہ انسان کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، جب تک زندہ ہے تو ہر ایک عمل کر سکتا ہے، الا من ثلاثۃ، سوائے تین چیزوں کی، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ اور انسان کے لیے جو عمل اس کو فائدہ دیتا ہے موت کے بعد بھی، اس کی موت کے بعد بھی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جو انسان خود کر کے اس دنیا سے گیا ہو، کر کے اس دنیا سے گیا ہو، وہ دو ہیں۔ ایک تو صدقہ جاریہ ہے یا علم ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہم نے ابھی پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، تین چیزوں کا عمل اس کا جاری رہتا ہے۔ اور وہ آپ نے تین چیزیں جو ذکر فرمائی، آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے، نمبر دو علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہے، اور نمبر تین اور ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ تین اعمال جو ہیں انسان کے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ تو اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ جو سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور دوسری ہے علم۔ تو یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، انسان کے اپنے اعمال ہے، کسی کا عمل نہیں ہے۔ اور یہ جو صدقہ جاریہ، اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، کہ انسان کے موت کے بعد جو اس کا عمل اور اس کی نیکیاں اس کو پہنچتی رہتی ہیں، علم علمہ ونشرہ، پہلی چیز تو وہ علم ہے جس کو اس نے لوگوں کو سکھایا، یعنی کہ پہلے خود علم حاصل کیا، پھر لوگوں کو سکھایا اور اس کو آگے پھیلایا۔ او ولد صالح، او ولد صالحا ترکہ، یا کوئی نیک اولاد جو پیچھے چھوڑ کے آیا۔ نمبر تین او مصحفا ورثہ، یا قرآن کریم کا کوئی نسخہ لکھوا کے، یا اس وقت جیسے لکھا لکھایا ملتا ہے چھپوا کے کو رکھ دی، چھپا ہوا ملتا ہے رکھ دیے۔ او مسجد بنا ہو، یا چوتھی وہ چیز وہ مسجد جو اس نے بنائی ہو، وہ مسجد وہ اس نے بنائی ہو، یعنی بنائی ہو یا بنوائی ہو۔ نمبر پانچ او بیتن لابن السبیل، یا کسی مسافر کوئی مسافر خانہ بنایا کہ مسافروں کے رہنے کے آرام کرنے کی جگہ ہے۔ او نہر اجراہ، یا کوئی نہر جاری کروا دی، کہ ہم موجودہ زمانے میں کہیں موٹر لگوا دی، نلکا لگوا دیا، کوئی واٹر پلانٹ لگوا دیا، یہ ساری چیزیں۔ نمبر چھ او صدقۃ اخرجها من مالہ فی صحتہ و حیاتہ تلحقہ من بعد موتہ، یا کوئی ایسا صدقہ دیا جو اپنی زندگی میں اور صحت کی حالت میں اس نے دیا تھا، زندگی میں اور صحت کی حالت میں دیا تو اس کا اجر اس کو بعد میں ملتا رہے گا۔ یا ساتویں چیز ہے او غرس النخلہ، یا کوئی درخت لگا دیا، نخل ویسے کھجور کو کہتے ہیں، کوئی کھجور کا درخت لگایا، یعنی کوئی بھی پھلدار درخت لگایا
یہ سائے دار درخت لگایا، کوئی اس کے سائے میں بیٹھا ہے، اس کا پھل کھایا، تو یہ اس کو اعمال جو ہے اس کا اجر اس کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ کی کچھ مثالیں۔ اب دوسرا ہے علم ينتفع بھی، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے کہ انسان کا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کا اپنا عمل ہے، لیکن اصل ہمارا آج کا موضوع ہے کہ وہ اعمال کہ جو ہم اپنے فوت شدگان تک پہنچا سکتے ہیں، وہ اعمال وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہم اپنے فوت شدگان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ان میں سے ایک چیز ہے کہ او ولد صالح، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جو انسان کا اپنا عمل نہیں ہے۔ کسی حساب سے اپنا عمل اس طرح ہے کہ اس نے اولاد کی تربیت کی، لیکن وہ اولاد جب جب اس کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ اس کو اجر اس کا پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمارا اصل موضوع آج کا یہ ہے کہ ایصال ثواب کن کن طریقوں سے جائز ہے۔ ایصال ثواب کن کن طریقوں سے جائز ہے، یعنی جو انسان کا صدقہ جاریہ ہے وہ ایصال ثواب نہیں، اس کا وہ اپنا عمل ہے، وہ اس کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے پیاروں تک جس کا اجر پہنچا سکتے ہیں، جن کا اجر پہنچا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے اعتبار سے لوگوں کے تین مختلف نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ ہر نیکی جو ہے وہ اس کا اجر پہنچایا جا سکتا ہے، جیسے اس میں جیسا کہ صدقہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، نماز ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، کوئی بھی عمل جو ہے وہ کہہ کے بندہ کہہ دے کہ اس کو اجر پہنچ جائے۔ تو ایک تو لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ علماء کا، کہ یہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس کا ایصال ثواب جائز ہے۔ دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ کوئی عمل بھی نہیں پہنچتا، کوئی عمل بھی نہیں پہنچتا، حتیٰ کہ کوئی اس کے لیے کوئی صدقہ بھی کر دے، حج عمرہ بھی کر دے، تو یہ تو بالکل نصوص کے خلاف ہے، یہ نصوص کے خلاف ہے۔ اور تیسرا جو علماء کا جو تیسرا جو قول ہے وہ ہے جو ہمارے نزدیک سب سے راجح قول، وہ یہ ہے کہ صرف ان اعمال کا اجر میت تک پہنچتا ہے جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ان اعمال پہ ہم کسی کو قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ باقی چیزیں بھی موجود تھیں۔ تو جن جن چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وضاحت فرمائی یا جس کی آپ نے اجازت دی، صرف انہی کے ذریعے ایصال ثواب جو ہے وہ جائز ہے، صرف انہی کے ذریعے ایصال ثواب جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کو اسی کا اجر ملے گا جو اس نے کیا ہے۔ تو اس سے وہ لوگ دلیل لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل انسان کو اس کی موت کے بعد پہنچ نہیں سکتا، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ اسْتَنبَطَ الشَّافِعِي وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا يَصِلُ إِهْدَاءُ ثَوَابِهَا إِلَى الْمَوْتَى، کہ یہ آیت جو ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ان سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھ کے بخشنا، قرآن کریم پڑھ کے بخشنا یہ جائز ہے، یہ ایسے ثواب نہیں پہنچتا۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَا كَسَبِهِمْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہے، تو یہ انسان کی کمائی نہیں ہے، نہ اس کا عمل ہے۔ وَلِهَذَا لَمْ يَنْدُبْ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، تو اسی لیے قرآن کریم پڑھ کے بخشنا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نہیں سکھایا۔ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم، اور نہ یہ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت ہے کہ اس نے قرآن پڑھ کے جو ہے وہ کسی کو بخشا ہو۔ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو ہم سے پہلے صحابہ کرام کر گزرتے۔ وَبَابُ الْقُرُبَاتِ يَقْتَصِرُ فِيهِ عَلَى النُّصُوصِ وَلَا يُنْصَرَفُ عَنْهُ بِأَنْوَاعِ الْأَقْصِيَةِ وَالْآرَاءِ، اور جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے کام ہیں ان کو ہم کسی پر قیاس نہیں کر سکتے اور اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔
فَأَمَّا الدُّعَاءُ وَالصَّدَقَةُ فَذَلِكَ مُجْمَعٌ عَلَى وُصُولِهَا، تو رہی دعا اور صدقہ، اس پر اتفاق ہے کہ یہ دعا اور صدقہ ان دونوں کا اجر میت تک پہنچتا ہے، وہ منصوص من الشارع علیہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایصال ثواب جو ہے وہ صرف 3 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، 3 چیزوں سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو اس لیے انہی کو اختیار کیا جائے اور انہی سے ایصال ثواب کیا جائے۔ اور وہ 3 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ 3 چیزیں ہم جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، دعا، میت کے لیے دعا کرنا۔ اس پر امت کا اتفاق ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا اس کو فائدہ دیتا ہے، اور اس کے سب سے بڑی دلیل نماز جنازہ ہے۔ سب سے بڑی دلیل اس کی نماز جنازہ ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اور نبی علیہ السلام سے آتا ہے نا کچھ 40 اہل توحید کسی کے فوت ہونے پہ جنازے پہ موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات جیسا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں ان کے بعد آنے والے جو ہیں وہ اپنے پہلے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور جو ہم سے پہلے صاحب ایمان لوگ گزر گئے ان سب کی بخشش فرما دے۔ اور ایسا کرنے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کی تو جتنے جو ہے وہ پہلے مسلمان سے لے کے آخر مسلمان تک جتنے مسلمان اس دنیا سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں یا موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے انہیں اجر عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن مردوں تمام مومن عورتوں کو معاف فرما دے۔ تو اگر ہمیں لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے مومن ہیں ان کی تعداد ہم فرض کرتے ہیں وہ 10 ارب ہے یا 20 ارب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان 20 ارب کا اجر اس شخص کو عطا فرمائیں گے جتنے بھی وہ لوگ گزر گئے۔ تو یہ بے شمار اجر والا کام ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ دعا کرنا، یہ میت کو فائدہ دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، کہ ایک شخص ہوتا ہے جنت میں اللہ نے اس کا درجہ متعین کر دیا ہوتا ہے، اچانک اس کا درجہ جنت میں درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ انا لی ھذا، اللہ یہ میرا کون سا عمل رہ گیا تھا جو سامنے نہیں آیا تھا تو اب اس کا اجر ملا؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ باستغفار ولدک لک، کہ تیرا جو بچہ دنیا میں تھا، تیری اولاد جو تھی، اس نے تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کی جس کے نتیجے میں اللہ نے تیرا درجہ بڑھا دیا۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے، خاص طور پر والدین کے لیے اور یہ نیک اولاد کی نشانی ہے۔ کسی نے پوچھا نا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے والدین کے لیے نیک ہوں یا اچھا ہوں یا برا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اپنے والدین کے لیے اچھا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، کہ جو ولد صالح ہوتا ہے، نیک اولاد ہوتی ہے نا، وہی اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو اس لیے سب سے یہ چیز بڑی اہم ہے، اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرنا۔ پھر اس کے لیے تو والدین کے لیے جو دعائیں نبی علیہ السلام سے جو قرآن کریم میں 3 دعائیں منقول ہیں والدین کے لیے، جیسے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورۃ نوح میں ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اور تیسری دعا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے خود سکھائی ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ 3 بڑی دعائیں ہیں جو قرآن کریم میں آتی ہیں جو والدین کے لیے کرنی چاہیے، اور باقی مومنوں کے لیے جو دعائیں ہیں وہ بہت ساری ہیں۔
جیسے کہ سب سے بڑی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ دعا. اور اسی طرح اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ جو جنازے کی دعائیں ہیں یہ صرف جنازے کے لیے نہیں، یہ عام بھی بندہ دعا کر سکتا ہے. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم. تو یہ ساری دعائیں جو ہے یہ مومنوں کے لیے ہیں، تو یہ کرنی چاہیے. تو پہلی چیز ایصال ثواب کے لیے وہ کیا ہے؟ دعا ہے، جس پر امت کا اتفاق ہے کہ دعا جو ہے وہ میت کو فائدہ دیتی ہے. دوسری چیز ہے صدقہ، میت کی طرف سے صدقہ کرنا. اس کی دلیل ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها. ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام کہ میری ماں اچانک ہی ان کی وفات ہو گئی ہے. یعنی کوئی مسئلہ ایسا پیش آیا کہ انہیں مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ بات بھی کر سکیں، بالکل اچانک موت فجع جسے کہتے ہیں، اچانک موت ہو گئی. ان لو تکلمت تصدقت، تو میری ماں صدقے کے بارے میں اتنا حریص تھی کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا نا تو وہ صدقہ کرنے کی نصیحت کرتی. افاتصدق عنہا، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نعم تصدق عنہا، ہاں تو اس کی طرف سے صدقہ کرو. یہ صحیح بخاری کی 2760 نمبر روایت ہے. تو یہ دوسری چیز ہے ایصال ثواب کے لیے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے. اب دیکھیں کہ آپ وہ کام کریں جس کا میت کو فائدہ نہیں ہے، جس پہ دلیل ہی کوئی نہ ہو، جس پہ کوئی دلیل ہی نہ ہو وہ آپ کرتے رہیں، جس کے بارے میں مشکوک رہے پہنچتا کہ نہیں پہنچتا. تو وہ چیز اس کے بارے میں پکا پتہ ہے کہ وہ پہنچتا ہے اور اس کا اجر اس تک پہنچے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پہنچانے والا ہے. اگر وہ صاحب ایمان ہوا، وہ صاحب ایمان ہوا تو اس تک اس کا اجر پہنچے گا. تو وہ یہ صدقہ جو ہے اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور انسان اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا بھی اہتمام کر سکتا ہے. اس کے لیے بہت ساری، ایک میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ اس بعض میں انسان بھول جاتا ہے یا ستاتے ہوتے، اس کے لیے انسان کوئی ایسا عمل کرے. مثال کے طور پر عام طور پر مساجد میں، مدارس میں یہ وہ ہوتا ہے کہ ان کے اخراجات کے لیے جو ہے، یا کسی یتیم خانے کے لیے، یا کسی جہاں پہ بیواؤں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ لوگ ماہانہ بنیاد پر کام کرتے ہیں، ماہانہ بنیاد پر. تو جب بھی مہینہ گزرتا ہے وہ پرچی لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، جی اس کا صدقہ دے. تو انسان پہلے دن سے یہ عزم کر لے کہ میں نے جو فلاں جگہ پہ جو پرچی لگوائی ہوئی ہے تو یہ میری ماں کی طرف سے، یہ میرے باپ کی طرف سے، میرے بھائی کی طرف سے، یا کسی کی طرف سے اجر ہے. تو اس میں یہ کیا ہوگا کہ ان کا صدقہ جاریہ رہے گا. وہ آپ رکھے نہ رکھے، جن سے پرچی لگوائی ہے وہ آپ سے صدقہ جاریہ کرواتے رہیں گے، وہ ٹائم سے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ اس میں محروم نہیں رہیں گے. یعنی کوئی بھی یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ والدین کی طرف سے یا دیکھیں کہیں پہ نلکا لگوا دینا، موٹر لگوا دینا، پنکھا لگوا دینا، یا سب سے بڑی مسجد بن رہی ہو، مسجد میں حصہ ڈال دینا، یہ میری ماں کی طرف سے، میرے باپ کی طرف سے، میرے بھائی کی طرف سے، یا میری اولاد کی طرف سے، میرے بیٹے بیٹی کی طرف سے، وہ حصہ اس میں ڈالتے ہیں. مسجد بن گئی جو قیامت تک کے لیے بن گئی، کوئی مدرسہ بن گیا ہمیشہ کے لیے بن گیا. تو وہاں سے جتنے لوگ دین کی تعلیم حاصل کریں گے سارا، تو یہ اجر ان تک پہنچتا رہے گا. تو یہ دوسری چیز ہے ایصال ثواب کی، صدقہ اس کی طرف سے کرنا، جس کی دلیل ہم نے آپ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. تیسری چیز ہے میت کی طرف سے حج کرنا یا عمرہ کرنا. حج کرنا یا عمرہ کرنا، یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے جو صحیح بخاری کے اندر 1852 نمبر حدیث ہے کہ ایک جوہینہ قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو کہنے لگے کہ ان امی نذرت ان تحج، میری ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے. فلم تحج حتی ماتت، وہ فوت ہوگی لیکن وہ حج نہیں کر سکی. افاحج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا نعم حجی عنہا، بالکل اس کی طرف سے حج کرو. ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیہ، کیا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو تم نے ادا کرنا تھا کہ نہیں کرنا؟ اقضوا اللہ فاللہ احق بالوفاء، تو اللہ کے قرض جو ہے وہ ادا کرو، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو ادا کیا جائے. تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے
اور اس پہ حج فرض تھا اور اس نے نہیں کیا، تو اس کے مال سے، اس کے اولاد کو چاہیے کہ اس کے مال میں سے جو ہے وہ صدقہ کرے، اس کے مال میں سے حج ادا کرے، وہ خود ادا کرے یا کسی کو بھیج دیں جس نے حج کیا ہو، کیونکہ یہ حج اس پر واجب تھا اور فرض تھا، اگر وہ نہیں ادا کر سکا تو اس کی طرف سے کیا جائے۔ تو یہ تو جو حج ہے یہ تو اس کی طرف سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ جو مثلا عاجز ہو، یعنی مال ہے لیکن وہ جا نہیں سکتا، تو اس کی طرف سے بھی حج ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ابو رزین العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو آ کے کہنے لگے کہ ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج والعمرۃ والدعم، کہ میرا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ حج عمرہ نہیں کر سکتا اور نہ سواری پہ بیٹھ سکتا ہے، نہ سوار ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، کہ اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص کے میت کی طرف سے حج اور عمرہ یہ دونوں کیے جا سکتے ہیں، حج اور عمرہ جو ہے یہ میت کی طرف سے دونوں کیے جا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام جو ہے ہمارا وہ سارا وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں جن کا ایصال ثواب جائز ہے، 3 چیزوں کے ذریعے ایصال ثواب جائز ہے۔ پہلا کیا ہے جی؟ دعا۔ پہلا کون سا؟ یہ سارے بولے تاکہ یاد ہو جائے، یہ آپ بولنے سے یاد ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ دعا۔ دعا کرنا میت کے لیے اس کو فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 2 صدقہ۔ نمبر 2 کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ صدقہ۔ اور تیسرا حج اور عمرہ۔ تیسرا کیا ہے؟ حج اور عمرہ۔ یہ دیکھیں یہ کیا اعمال تھوڑے ہیں کہ ہم ان سے ایصال ثواب کریں، جو ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تینوں چیزیں ثابت ہے۔ یہ جو میں نے تیسری حدیث آخری حدیث پڑھی ہے نا ابو رزین العقیلی کی، یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، 930 نمبر ہے صحیح ابو داؤد میں۔ تو یہ جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں جن سے ایصال ثواب جو ہے وہ جائز ہے، انہی کو اختیار کرنا چاہیے اور اس پر ہی ہمیں قائم رہنا چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو اختیار کریں جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، جو پہلے خطبے میں ہم نے بیان کیا ہے ان سے حاصل شدہ نتائج، ان کا ہم ایک ایک کر کے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کی کوشش کرتا رہے، نیک اعمال کی کوشش کرتا رہے۔ یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کے لیے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ بعض دفعہ انسان کو بڑی توقع ہوتی ہے لیکن کوئی بھی نہیں کرتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اس کا کوئی پیچھے ہوتا ہی نہیں ہے، یا بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، تو جنازہ پڑا اور فارغ ہو گئے۔ تو کسی کی طرف دیکھنا، کیونکہ حساب تو اسی وقت ہمارا قبر میں ہو جانا ہے جس وقت میت کو قبر میں رکھ دیا، ابھی وہ واپس جا رہے ہوں گے کہ حساب ہو جائے گا، حساب ہو جائے گا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پہ نہ رہے کہ کوئی ہمیں بعد میں پیچھے سے بھیجے، جب تک زندہ ہے اپنے اعمال کو درست کرے، اور جتنی زیادہ نیکیاں ہو سکتی ہیں، جتنے اعمال صالحہ ہو سکتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگے اور انسان اس کو کرے۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسرا نتیجہ یا دوسرا اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کر کے جانا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ جو ہماری پوری زندگی انسان کی کتنی ہے، 50 60 70 80 زیادہ تقریباً اس کے ارد گرد ہے۔ یہ اپنی زندگی میں عمل کیا اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے اس کا عمل سینکڑوں سال اور ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال تک اس کا اجر چلتا رہے، یا وہ ایسا عمل ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اس سے روزانہ کی بنیاد پر اور ہر سیکنڈ میں اور ہر لمحے اس کے لیے اجر، مثلا مسجد ہے
ایک مسجد اس میں ہر وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں اذان ہوتی ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، حفظ کی کلاس ہوتی ہے، تفسیر پڑھی جاتی ہے، احادیث پڑھی جاتی ہیں، اس میں اللہ کا اتنا نام لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا معقول انتظام اپنے ہوش و حواس میں کر کے جانا چاہیے، اپنے ہوش و حواس میں کر کے جانا چاہیے۔ تیسری چیز ہے اولاد کی تربیت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کریں تو اس کو دعائیں سکھا کے جائیں، نہ یہ کہ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس پوری دنیا کی ڈگریاں ہوتی ہیں اور ان کے پاس ہر قسم کا پیسہ کمانے کا گر ہوتا ہے، لیکن ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ میں اپنے باپ کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہوں۔ باپ کے لیے دعا یہ نہیں سکھایا ہوتا ان کے لیے، ان کو پوری دنیا سکھائی ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی اس بات پہ لگا دیتے ہیں، بچے جب پڑھ لکھ جاتے ہیں تو باہر سیٹل ہو جاتے ہیں، اور یہ ادھر فوت ہو جاتے ہیں، وہ ادھر بیٹھ کے ان کے لیے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ادھر فوت ہوتے ہیں تو ادھر کوئی بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہمسائے رشتہ دار ہی ان کو دفن کر دیتے ہیں، وہ بچوں کو پہنچنے کی بھی توفیق یا ان کے لیے جو ہے وہ موقع ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کریں اور انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کر سکیں۔ چوتھی چیز کہ ہم کسی سے توقع رکھنے کے بجائے ہمیں اپنا اوپر والا ہاتھ رکھنا چاہیے، اوپر والا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ کس طرح کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو دینے والے بنیں۔ کن کو؟ اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے جو فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اگر کسی کی بیوی فوت ہوئی ہے یا خاوند فوت ہوا ہے یا کوئی بیٹا فوت ہوا ہے، بیٹی فوت، کوئی بھی کوئی دوست احباب، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہم بنیں۔ یعنی کہ اگر دیکھیں کہ ہم کسی کے لیے دعائیں کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو مسخر کر دیں گے ہمارے لیے دعائیں کرنے کے لیے۔ اور یہ جو ہم دعا کسی کے لیے کرتے ہیں وہ حقیقت میں ہمارے اپنے لیے ہی ہوتی ہے، کیونکہ اب جب کہتے ہیں نا اللہم اغفر لہ ورحمہ، تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اس کو بخش دے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تو اس کو ہی بخش دے۔ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو دعائیں ہیں نا ان کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ اپنے جو ہے وہ جو خاص طور پر فوت شدہ لوگ ہیں ان کو اپنی دعا میں کثرت سے یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائی۔